مسخر نہ کرے اور اس میں بھی دوسروں کی دست نگر نہ ہو۔ وہ ٹھیک کہا اقبال نے کہ بعد میں نہ رسیدی خدا کے میج ہوئی۔ تو آدمی کی کس کی سطح کے اوپر بھی نہیں آیا، خدا کی تلاش کیا کر رہا ہے تو؟ اس کے لیے تو پہلے انسان ہونا ضروری ہے نا۔ شروع ہی کرتا ہے قرآن کریم اس سے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ یہ آؤٹر یونیورس جسے ہم کہتے ہیں، خارجی کائنات، اس کے لیے قرآن کی اصطلاح سماوات اور ارض ہے۔ سماوات ہر وہ شے جو اوپر ہو، اور اس کو ہمیشہ قرآن نے یہ جمع کا صیغہ اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ یہ کرے بے شمار لا تعداد ہیں، اس لیے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اور اس کے نیچے یہاں جو ہم رہتے ہیں وہ ایک ہے ارض، اس لیے ارض تو واحد ہوتی ہے، اور سماوات جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ قرآن نے ایک نقطہ عظیم بیان کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہر ارض کا ایک سما ہوتا ہے، ہر سما کی ایک ارض ہوتی ہے۔ اوپر والے کرے سے جو کرہ بھی نیچے ہوگا وہ اس سما کی ارض ہوگا، اور یہ نیچے والے کرے سے جو کرہ بھی اوپر ہوگا وہ اس ارض کا سما ہوگا۔ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے۔ تو وہ سماوات والارض خارجی کائنات کو کہتا ہے۔ سماوات والارض میں آیات ہیں مومنین کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا پہلی خصوصیت مومن کی کیا ہے، اور پھر اس ایک لفظ نے تخصیص کر دی، یا کہیے کہ امتیاز پیدا کر دیا مومن میں اور کافر میں، جو دونوں مسخر کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ چیز جو ہے یہ آیت ہوتی ہے۔ آیت کے معنی ہوتا ہے کسی دوسری شے کی موجودگی کی علامت یا نشانی۔ دور سے آپ دیکھیں، آپ کو کہیں آگ نظر نہ آئے لیکن دھواں نظر آئے، تو دھواں اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ نیچے آگ ہے۔ صحرا میں اگر کہیں کوئی ایک پرندہ اڑتا ہوا نظر آئے تو اس کی علامت ہوتا ہے کہ یہاں ارد گرد کہیں پانی ہے، جبھی وہ زندہ پرندہ موجود ہے نا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کسی شے کی وجود کی دلالت کرنے والی یا اس کی علامت یا نشانی بننے والی، اسے آیت کہا جاتا ہے۔ تو آیت مقصود بالذات نہیں ہوتی، دھواں مقصود بالذات نہیں، اصل مقصد تو اس آگ سے ہے نا جو نیچے جل رہی ہے۔ دھواں اس آگ کے وجود کی آیت ہے۔ عزیزان من، میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ مومن کے لیے یہ تمام ارض و سماوات یا خارجی کائنات کی جتنی قوتیں ہیں، یہ نظام جس طرح سے سرگرم عمل ہے، یہ مقصود بالذات نہیں۔ ان قوتوں کا مسخر کرنا تو ضروری ہے، لیکن یہ صرف نشانی یا علامت ہے کسی دوسری شے کی، اور وہ ہے خدا پر ایمان، خدا کی اقدار پر ایمان، اس کی وحی پر ایمان۔ تو اس اعتبار سے مومن کے لیے یہ قوتیں یا کائنات خارجی جو ہے وہ آیت بنتی ہے ایک عظیم صداقت پر یقین رکھنے کے لیے۔ یہ صداقت کہ یہ خارجی کائنات کا نظام، محیر العقول نظام، جس حسن و خوبی سے چل رہا ہے، یہ کسی اندھی قوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک خدا جو عزیز بھی ہو اور حکیم بھی ہو، یہ اس کی کار فرمائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس بات پر ایمان کی علامت یا نشانی بن جاتا ہے خارجی کائنات کا نظام مومن کے نزدیک۔ جو اس بات پہ ایمان نہیں رکھتا وہ بھی مسخر کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ یہ کسی طرح ہے فیضرلی وجود میں آ گیا کارگاہ کائنات، اور اب جس طرح سے گھڑی کو چابی دی جائے تو از خود چلتی رہتی ہے، یہ چلتا رہتا ہے، خدا کا تعلق نہیں درمیان میں آتا اس کے۔ تو یہ خارجی کائنات کا نظم و نسق آیت بنتا ہے للمومنین۔ یہ تو خارجی کائنات۔ وفی خلقکم
وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور خود تمہاری اپنی تخلیق میں اور جس قدر ذی نفس ذی حیات اس کرۂ ارض کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، یا باہر کے کروں میں بھی، قرآن تو کہتا ہے کہ وہاں بھی جاندار ہیں، یہ بھی آیات ہیں۔ پہلے کہا تھا للمومنین، یہاں کہا لقوم یوقنون، جو یقین رکھتی ہے قوم اس حقیقت پر کہ یہ نظم و نسق کے کائنات یوں ہی ہیپیزرلی نہیں چل رہا، ان کے لیے خود انسان کی تخلیق اور جتنی ذی حیات مخلوق اس کرۂ ارض یا اس کائنات میں جہاں کہیں بھی ہے، وہ بھی آیت بنتی ہے اس امر کی کہ یہ نظام واقعی ایک عزیز و حکیم خدا کا کار فرمودہ ہے۔ اور واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ اختلاف لیل و نہار میں، رات اور دن کی گردشیں، بادلوں سے جو بارش برستی ہے، دیکھیے یہاں بھی انزلہ کا لفظ آیا ہے، اوپر سے نیچے آتی ہے بارش برستی ہے، زمین مردہ کو اس سے زندگی ملتی ہے، اور پھر یہ ہوائیں جو مختلف موسموں میں اپنا رخ اور سمتیں بدلتی ہیں۔ وقت نہیں، ورنہ میں ایک ایک گوشے میں بتاتا کہ سائنسدان، ان علوم کے ماہر ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اندر کتنے بڑے بڑے حقائق کو مضمر دیکھتے ہیں۔ ہواؤں کی سمت کا بدلنا، کہا ان تمام چیزوں میں آیات لقوم یعقلون، اب جو لوگ، جو قوم عقل و فکر سے کام لیتی ہے اس کے لیے ان میں بھی آیات ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مومن ہونے کے لیے قدم اول، شرط اول کیا ہے؟ اس تمام نظام کائنات کے اوپر غور و خوض کرنا، اور اس کے بعد ان کی قوتوں کو مسخر کرنا۔ یہ پہلی چیز ہے، سپاہی کے لیے پہلی چیز ہے، اس کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے۔ یہ مومن، یہ یوقنون اور پھر یعقلون، عقل و فکر کے معنی بھی یہی ہیں کہ ان چیزوں کو وہ مسخر کرے۔ اور اس کے بعد ہے تلکا آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اور یہ آیات قرآنی۔ اب یہاں جو قرآن کے متعلق بھی آیات آئے، اس میں بھی ہر آیت، ہر ٹکڑا، ہر فقرہ، ہر صورت وہ نشاندہی کرتی ہے ایک عظیم مقصد کی، جس کی طرف جسے انسان نے حاصل کرنا ہے، ایک عظیم منزل کی جس تک اس نے پہنچنا ہے۔ تو یہ آیات اللہ ہے، اے رسول، جسے تم پر حق کے ساتھ نازل کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے، اب دیکھیے ایمان کی شرط، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہا کہ یہ آیات جو بکھری پڑی ہیں خارجی کائنات کے اندر، اور یہ قوانین خداوندی جو قرآن کے اندر وحی کی روح سے دیے گئے ہیں، ان کی موجودگی میں پھر کون سی اور بات رہ جاتی ہے جس کا یہ انتظار کرتے ہیں خدا پر ایمان لانے کے لیے؟ تو اب خدا پر ایمان لانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑ گئی، فطرت کی قوتوں کی تسخیر، اور قوانین جو وحی کی روح سے انسانی زندگی کے لیے دیے گئے ہیں، ان پر غور و فکر، اور اس کے بعد ان پر عمل۔ یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد وہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ انسان پھر تلاش کرے کہ میں کس بات پہ ایمان لاؤں۔ کہتا ہے اس کے بعد اور کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے جس کا یہ انتظار کرتے ہیں ایمان لانے کے لیے؟ لیکن ویل لکل
افاکن اسیمن. واہ.